کے پی کے میں سیلاب کی صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا اس حوالے سے کچھ پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا؟ کے پی کی گورنمنٹ بات تو بہت کر رہی تھی لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کی کوئی خاص تیاری نہیں تھی، اور جس طریقے سے سیلاب کے بارے میں بار بار این ڈی ایم اے اور اس قسم کے ادارے انٹیمیٹ کرتے رہے، ان کی طرف سے کوئی پریپریشن نہیں تھی، اور جتنی تباہی سوات اور بنیر جیسے علاقوں میں آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ قصور صوبائی حکومت کا بھی ہے یا پھر اس کو اللہ کی طرف سے قدرتی آفات کا نام دے کر اکتفا کر لینا چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت صرف مسئلہ کے پی کا نہیں ہے. ظاہر ہے کے پی میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے، لیکن اس وقت جو کلائمیٹ چینج کی صورتحال اب بہت کھل کر سامنے آ رہی ہے. ہمیں 2022 میں جب بارشیں ہوئی تھیں، تباہ کن بارشیں ہوئی تھیں، وہ ایک طریقے سے وارننگ تھی ہماری. بدقسمتی سے ہم کبھی بھی وارننگ کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور ہم نے اس کے بعد کوئی ایسے پریمپٹیو میجرز نہیں لیے اس حوالے سے. اور صرف یہی نہیں، اب 2005 کے بعد اتنا شکر ہے کہ اتنا خوفناک زلزلہ نہیں آیا، لیکن کیا ہم نے اقدامات کیے اس کے بعد سے؟ اتنے سال گزر گئے ہیں، تو کیا آج بھی اگر آپ اسلام آباد اٹھا کے دیکھیں تو اسلام آباد کی اگر آپ وہ لوکیشنز دیکھیں، جس طریقے سے وہاں ہائی رائز بلڈنگز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں، وہ بالکل ان سارے احکامات کے خلاف ہے کہ اس طرح کی بلڈنگیں نہیں بننی چاہیے، اور ارتھ کوئک پروٹیکٹیو. اور یہ اسی طریقے سے جو بنیادی مسئلہ ہے، چاہے آپ سندھ لے لیں، پنجاب لے لیں، بلوچستان لے لیں، کے پی لے لیں، یہ تو اب کلائمیٹ چینج کا تو پچھلے چند سالوں میں چیزیں زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہیں، اور اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہم شاید دیر ہو گئی ہے ہمیں چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے، اور اب ہم صرف اس ملبے کو اٹھا رہے ہیں جو اس تباہی کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ بنیادی طور پہ ساری چیزیں ریلیٹڈ کرتی ہیں آپ کی لوکل گورنمنٹس کے نہ ہونے کی وجوہات. یہ جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے ایکسٹراڈنری سچویشن ریکوائرڈ ایکسٹراڈنری میجرز. یہ تو ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہوتی ہے جس میں وفاق اور صوبے اور یہ سارے لوگ، لیکن جو بنیادی سٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی شہر کا، شہروں کا، وہ بنتا ہے لوکل گورنمنٹ، لوکل باڈیز سے، لوکل گورنمنٹ سے. ہم نے کبھی پاکستان میں اپنی لوکل گورنمنٹس کو مضبوط، خود مختار، فائنینشلی خود مختار، ایڈمنسٹریٹولی خود مختار بنایا ہی نہیں ہے. اور اسی لیے چاہے وہ نالوں کی صفائی کا معاملہ ہو، اب نالوں کی صفائی دیکھیں، ہر مرتبہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو ایک دم ساری حکومتیں جاگتی ہیں کہ ہاں نالوں کی صفائی بھی ہو، اور پورے سال نالوں کی صفائی نہیں ہوتی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا تعلق صوبائی یا وفاقی حکومتوں سے نہیں، لوکل گورنمنٹ سے ہوتا ہے. لیکن مقامی حکومتوں کو کبھی بااختیار بنایا ہی نہیں کبھی ان کو. اور پھر ہمارے یہاں جو کرپشن کا لیول ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، وہ تمام چیزیں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی تباہی آئے، اس کے بعد ایک پلان بنے، اس کے بعد چاہے وہ پلوں کی تعمیر ہو، انڈر پاس کی صفائی ہو، نالوں کی صفائی ہو، سڑکوں کی صفائی ہو، اس میں اربوں خربوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس وقت جو ہمیں تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے، اس کو اپیرنٹلی تو ہمیں ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے یا پنجاب کے کچھ علاقوں میں نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو پورے پاکستان ہی ایک طریقے سے بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. کہیں چیزیں ہو گئی ہیں، کہیں ہونے والی ہیں. ہم کراچی میں دیکھ لیں، کراچی میں شکر ہے کہ اس طرح کی بارشوں سے تباہی نہیں آئی، اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کہ آئے، لیکن ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے. یہ جو آپ خبریں پڑھتی ہیں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی اسپتالوں میں، اسپتالوں کی حالت کیا ہے جو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی؟ مجھے صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ اسد کیسٹ صاحب نے ایسی سچویشن میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں بڑی بھاری فنڈنگ جو تھی اربوں ڈالرز کی وہ موصول ہوئی تھی، لیکن وہ فنڈنگ جو ہے ڈالرز کی وہ کہیں بھی مستحقین کو مل نہیں سکی، استعمال نہیں ہو سکی، اس میں کرپشن کی بڑی داستانیں رقم کی گئی. ایک تو یہ کہ ایک ایسی سچویشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا سٹیٹمنٹ دینا بھی چاہیے، اور دوسرا کیا واقعی ایسا ہوا ہوگا اور 2022 میں ہوا اور 2025 آ گیا اور کسی نے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ دیکھیں، ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں جو، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو وفاق سے لے کے صوبہ سے لے کے نیچے تک جو کرپشن کی صورتحال ہے، کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ ریلیٹیولی بہتر ڈپارٹمنٹ ہے یا ریلیٹیولی کلین ڈپارٹمنٹ ہے. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جاتا.
बस अब थोड़ा सा सियासी पहलू के ऊपर आपका ओपिनियन चाहूंगी कि ये इस्लामाबाद में बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किसी नई तरमीम के ऊपर काम हो रहा है, पॉसिबली 27वीं तरमीम अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और उसमें बहुत सी चीज़ों का अहाता किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि NFC के ऊपर कुछ जो फ्लॉज रह गए थे 18वीं तरमीम में उसके ऊपर काम होगा, फिर 18वीं तरमीम की भी कुछ शक्ल बदली जाएगी। आप समझते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, बल्दियाती सिस्टम वगैरह इन चीज़ों पर भी बात अगर होती है, तो पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को बड़ा ओन करती है, वो क्या इतनी आसानी से 18वीं तरमीम को तब्दील होने देंगे उसकी असल शक्ल से? और क्या वाकई ऐसी किसी तरमीम के ऊपर बातचीत करने की गुंजाइश मौजूद है? हुकूमत और अपोजिशन तो चले दूर की बात है, लेकिन हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों में। देखिए सना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत वाजिबी सी हैं कि जी 18वीं तरमीम में ये खामी रह गई, या 18वीं तरमीम में ये हमने कोई बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। असल चीज़ ये है कि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे। उनकी जो भी चीज़ें थी, अब इससे पहले 18वीं तरमीम से पहले भी सूरत हाल यही थी, लेकिन किसी चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ को लाना, यही हमारी ओवर लेजिस्लेशन हम करते हैं गैर ज़रूरी तौर पे। बहुत सिंपल सी मैंने शुरू में बात की थी, आप जब तक निचली सतह तक इख्तियारात को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं बेहतर होगा, एक बाकायदा पूरा एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं होगा। हमारे यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी भी पोलिटिसाइज होती है, यानी या तो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाती है अकाउंटेबिलिटी, या करप्शन की नज़र हो जाती है। तो एक ऐसे निज़ाम में आप रह रही हैं कि जहाँ मैं एक आम आदमी के लेवल पे अगर आप देखें तो आपको किसी भी जगह कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। ये हमें सिर्फ टेलीविज़न पे बैठ के हम टिकट्स के लिए चीज़ें दे देते हैं, जी बल्दियाती इदारों को हिदायत कर दी। बल्दियाती इदारों के पास है क्या जो आपने हिदायत कर दी कि जी अलर्ट रहने की, आपने अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत की? चीज़ें, ये जो फंड्स की एलोकेशंस हैं और फंड्स की जो फंड्स अवेलेबल हैं वही इस्तेमाल नहीं होते। पता नहीं अरबों के जो फंड्स हैं वो तो नॉन यूटिलाइजेशन में चले जाते हैं उसके अंदर। तो बेहतर ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, जो कि फ़िलहाल तो मुझे नहीं नज़र आती उसमें। अब ये आ गई खैबर पख्तूनख्वा में तबाही आ गई, ये चंद हफ्ते चंद माह चलेगी सूरत हाल, इसमें ख़बरें होंगी, मीटिंग्स होंगी, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट तैयार होगी, फंड एलोकेशन की बात होगी, और फिर हम अगले तूफ़ान का इंतज़ार करेंगे कि अगला तूफ़ान कब आता है, फिर हमें फंड्स कब मिलते हैं, फिर कमीशन कब बनते हैं। ये एक्सरसाइज साल से होती चली आ रही है। अगर कहीं बेहतरी होती तो शायद मैं उसकी निशानदेही करता कि हाँ, इस सिचुएशन में पिछले साल के मुकाबले में बेहतरी नज़र आती है। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, वही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। आप फायर ब्रिगेड की सूरत हाल देख लें, आपको वही लगेगी। बिल्डिंगों में आग लगती है, आपके पास वो फायर ब्रिगेड उस तरह से मौजूद ही नहीं है। तो हमने किसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कभी भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की, सिर्फ बयानात पर गुजारा किया है।